انیمیا یعنی کہ خون کی کمی، اور یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں لڑکیوں میں، حاملہ خواتین یعنی کہ جو پریگننٹ وومن ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، اور بچوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، یہ خاص ان کے لیے ہیں جن کو خون کی بہت زیادہ کمی ہے۔ چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک پینے سے پہلے آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں کہ آپ کو یہ پینے چاہیے کھانے کے ساتھ یا پھر نہیں۔ السلام علیکم، ہیلتھ ٹپس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر ندا محمود اینڈ یو آر واچنگ GTV۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انیمیا یعنی کہ خون کی کمی، اور یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں لڑکیوں میں، حاملہ خواتین یعنی کہ جو پریگننٹ وومن ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، اور بچوں میں پائی جاتی ہے۔ میں آج آپ سے کچھ اس طرح کی ہیلتھ ٹپس کو ڈسکس کروں گی جن سے آپ کو خون کی کمی دوبارہ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کچھ وجوہات، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے سائن اینڈ سمٹمز اینڈ فوڈ آئٹمس، کیا ہمیں جو خوراک ہے وہ کون سی ہمیں لینی چاہیے اور کون سی نہیں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ سپلیمنٹس کا بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ حاملہ خواتین میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، جو اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتی ان میں، اور جن کا لائف سٹائل خراب ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سپلیمنٹس بھی لے رہی ہیں، اس کے علاوہ وہ ان کو ڈرپس وغیرہ بھی لگتی ہیں کیونکہ آئرن کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کو بعد میں جا کے پرابلم ہو، آپ جو ہے اپنی جو ڈائٹ ہے اس پہ فوکس کریں۔ جو مین اس کی ریزن ہے وہ ہوتی ہے اسٹریس، ایموشنز۔ بہت سے لوگ جنرلی تو کہتے ہیں کہ اسٹریس نہیں لینا چاہیے اور ایموشنز وغیرہ اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے کیونکہ ویکنیس ہو جاتی ہے، مائنڈ اپسیٹ ہوتا ہے۔ وہ تو ہوتا ہے، آپ کی جو نروس ہیں وہ ویک ہوتی ہیں اسٹریس سے۔ اس کے علاوہ رونے سے آپ کو کس طرح سے انیمیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک سائنٹیفک لاجک ہے۔ جو لیپوکیلین ہے ہمارے آنسوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارا جو آنسوں کا قطرہ ہے وہ خون کے 70 سے 80 قطرے کس طرح سے ضائع کرتا ہے۔ ہمارے آنسوں میں پانی بھی ہے، نمکیات ہیں، اس میں لیپوکیلین بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی پروٹین ہے، یہ آئرن کے ساتھ جب بائنڈ ہوتی ہے تو آنسوں کے تھرو باہر آ جاتی ہے۔ جب اس طرح سے آئرن باڈی سے نکل گیا تو آپ کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے، رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو خوراک ہے وہ اچھی نہیں ہے، اگر بہت سے جو ہیں غذائیت ہے ان کی کمی ہے، اور آپ کی خوراک میں آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، اگر آپ آئرن رچ فوڈز نہیں لے رہے ہیں تو بھی آپ کو انیمیا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ کا بہت زیادہ لاس ہو جانا، ریڈ بلڈ سیلز کی ڈیفیشنسی، اس کی وجہ سے بھی آپ کو انیمیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ وجوہات۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ سائنز اور سمٹمز جو بچوں میں مختلف ہیں تھوڑے سے، اور عورتوں میں تھوڑے سے مختلف پائے جاتے ہیں۔ بچوں میں پایا جاتا ہے پیکا۔ پیکا ان چیزوں کی کریونگ ہے، ان غیر ضروری اشیاء کی جو خوراک کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہے وہ سیمنٹ وغیرہ وہ کھانا، اور کچھ کو ٹوتھ پیسٹ وہ بہت اچھی اس کی اسمیل لگتی ہے، کچھ برف کو وہ اسکریچ کر کے فریزر سے وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، یہ اس کے سمٹمز ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انفیکشن کا بار بار ہونا، بھوک کا نہ لگنا، نیلز کا ٹوٹنا، گروتھ اور ڈیولپمنٹ رک جانا، اور کوئی انفیکشن بار بار ہوتے رہنا، ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا، سانس لینے میں پرابلم ہونا، ویکنیس رہنا، سر میں درد رہنا، تو یہ سب جو ہے یہ سارے سمٹمز ہیں۔ یہ ہو گئے وجوہات اور سائنس اینڈ سمٹمز۔ اب ہم آتے ہیں فوڈ کی طرف۔ اچھا، اس کے جو فوڈ سورسز ہیں وہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہیم آئرن، دوسرا ہوتا ہے نان ہیم آئرن۔ اب ہیم آئرن کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتے ہیں اینیمل بیس سورسز، اور نان ہیم آئرن ہوتے ہیں پلانٹ بیس۔ اینیمل میں آ جاتی ہے فش آ جاتی ہے، پوٹری آ جاتی ہے، میٹ ہے، اور جو نان ہیم ہے مطلب پلانٹ بیس سورسز اس میں دالیں آ جاتی ہیں، آلو آ جاتا ہے چھلکا سمیت، پالک ہے، اور اس طرح کی کئی سبزیاں ہیں، اور مٹر وہ بھی بہت اچھے ہیں، شملہ مرچ وہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو جو ہے اپنے کھانے میں سبزیوں کا استعمال بھی لازمی کریں۔ اب ایک اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ نان ہیم آئرن کی ایبزارپشن کے لیے ہمیں وائٹامن سی چاہیے ہوتا ہے۔ وائٹامن سی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے نان ہیم آئرن کے جو سورس ہیں یعنی کہ جو ہم پلانٹ بیس فوڈ لے رہے ہیں اس کی ایبزارپشن نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جو وائٹامن سی رچ فوڈ ہیں وہ کون سے ہیں؟ گرین چلی یعنی کہ ہری مرچ، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وائٹامن سی پایا جاتا ہے۔ اور اگر فروٹس کی بات کریں تو امرود میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب بھی ہیں، لیمن ہے، لیمو، اسٹرابیریز ہیں، کیپسیکم یعنی کہ شملہ مرچ ہے، پپایا یعنی کہ پپیتا ہے، اور اس طرح کے کئی فوڈس ہیں، آپ یہ لے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان فوڈ آئٹمس کے بارے میں جو آئرن کی ایبزارپشن کو روکتے ہیں، باڈی میں نہیں ہونے دیتے۔ اس میں آ جاتی ہیں کیفینیٹڈ ڈرنکس، کافی ہے، ٹی ہے، اور کولڈ ڈرنکس ہیں۔ بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے اس کا انٹیک کرنے کی، اور اس کے بغیر جو ہے ان کا کہتے ہیں ہمارا کھانا نہیں ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی غلط ہیبٹ ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔
खास कर उनके लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। अगर वो अपनी आदत नहीं बदलती तो उनको GDM यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकती हैं, बच्चे को भी नुकसान होगा और मदर को भी। तो अपनी इस हैबिट को चेंज करें, कोल्ड ड्रिंक से तो बिल्कुल अवॉइड करें। और जहाँ तक बात है चाय और कॉफ़ी की, वो आप बच्चों को तो बिल्कुल मत दें। अगर पीनी है तो 2 घंटे के बाद हाफ़ कप ले सकते हैं, लेकिन खाने के साथ नहीं। इसमें पाए जाते हैं पॉलीफेनॉल्स, जो आपके इंटेस्टाइनल सेल्स में जाके आयरन के साथ बाइंड हो जाते हैं और आयरन को ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं होने देते। तो आप जो फूड ले भी रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारी जो औरतें हैं जिनको आयरन की कमी है, वो उसके लिए सप्लीमेंट्स भी लेती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, कैल्शियम के अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो साथ में ही आयरन की भी ले लेते हैं। तो अगर एक साथ आप ये सप्लीमेंट्स भी लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप आयरन का सप्लीमेंट अलग से लेंगी और अगर कैल्शियम का ले रही हैं तो आप अलग से लेंगी। जैसे मॉर्निंग में आयरन का एंड इवनिंग में आप कैल्शियम का सप्लीमेंट ले सकती हैं। इस तरह से जो है बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगी। बहुत से केसेस इस तरह के आते हैं मेरे पास कि जो फीमेल्स हैं, खासकर प्रेग्नेंट, वो आती हैं, उनकी रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि अभी तक हम में आयरन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि हम सप्लीमेंट भी ले रही हैं। फिर क्यों है डेफिशिएंसी? वो इसी वजह से कि आप सप्लीमेंट्स एक साथ ले रही हैं, और ये बहुत ही एक गलत चीज़ है। अगर आप कोई सप्लीमेंट लेना चाहती हैं आयरन का या आयरन रिच फूड ले रही हैं, तो आप साथ में कैल्शियम के सप्लीमेंट्स नहीं लें। आप इनकी टाइमिंग्स जो हैं, ये टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं, इनकी टाइमिंग्स आप चेंज करें, ठीक है। इसके अलावा जो चुकंदर है उसमें बहुत ज़्यादा जो है आयरन पाया जाता है। अगर आप एक हफ़्ता जो चुकंदर है उसमें एप्पल मिक्स करके जूस बना के पीते हैं तो 1 हफ़्ते के अंदर आपकी जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाती है। और इसके अलावा आपने जो बाकी फूड आइटम्स हैं वो भी साथ साथ लाजमी लेने हैं। ये इन कुछ बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने आयरन का सप्लीमेंट या आयरन रिच फूड अगर आप ले रहे हैं तो वो आपने किस टाइम लेना है और कौन से फूड आइटम के साथ लेना है, ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें एंड आपको और आपके बच्चों को खून की कमी ना हो। अब अपनी होस्ट डॉक्टर निदा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।